ہاں ہاں کچھ کہہ رہے ہو؟ وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ آر یو فائن؟ کوئی پرابلم ہے تو شیئر کر سکتی ہو؟ اسے دیکھا، اسے پریشانی ہوئی تھی۔ نو، وہ مجھے کیا پرابلم ہوگی مسٹر، اور تم سے کس خوشی میں شیئر کروں گی، لیکن ابھی تو تمہاری بہن آگے ہے۔ اس نے دور سے حمیرہ کو آتے دیکھا، بات کر رہی تھی اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ بہن؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو حمیرہ کھڑی تھی، لیکن اسے کیسے پتا کہ حمیرہ میری بہن ہے؟ وہ شدید الجھا تھا۔ کیا ہوا بھائی، چلیے۔ حمیرہ نے اسے بلایا تو وہ سوچ سے باہر آیا تھا۔ واہ میری پارٹنر، تسی چھا گئی۔ انوشے نے گھر میں آتے ہی سب سے پہلے اسد کو ساری کہانی سنائی تھی، جسے سن کر اس نے داد دی تھی۔ اہم دیکھ لو کتنی عزت ہے میری، اور ایک تم ہو، کاکروچ کبھی میری عزت نہیں کرتے۔ انوشے نے منہ بنایا تھا۔ ویسے انو، وہ لڑکی ہے کون؟ اسد نے پوچھا تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ اس بیچاری نے اتنی بار کہا کہ تم جانتی ہو میں کون ہوں، لیکن میں پھر بھی پوچھنا بھول گئی کہ وہ ہے کون۔ انوشے نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ایک نمبر کی پاگل لڑکی ہو بھیا، اور بھیو کو بالکل مت بتانا ورنہ وہ اس بیچاری کی جان نکال دیں گے۔ پاگل نہیں ہوں کہ اب بھیا کو بتاؤں گی۔ تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہیں بتایا کروں گی نا اب سب کچھ۔ ارے چپکلی خدا گلی، میں نسلی ہوں، مجھے فصلی مت بناؤ۔ اسد نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ اگلے دن جونی میں وہ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ خیریت، آج ڈرائیور کے ساتھ آئی ہو؟ فاریہ نے اسے اترتے دیکھا پوچھا تھا۔ پاپا کو پتہ چل گیا ریس کے بارے میں، سو اٹس مائی پنشمنٹ، جہاں بھی جاؤں گی ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی۔ انوشے نے منہ بنا کر کہا، بہت اچھا ہوا، بلکہ ہمیشہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ حریم نے کہا تو انو نے مکہ مارا، تم دوست ہو یا دشمن؟ ویسے وہ میری میڈ آ گئی ہے، انو نے آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں کلاس میں بیٹھی ہے۔ چلو پھر دیر کس بات کی ہے، تھوڑا کام میڈ سے بھی کروا لیتے ہیں۔ انوشے نے آنکھ ماری تو دونوں نے نفی میں سر ہلا دیے تھے۔ یونی سے چھٹی ہو گئی تھی، اسے لینے آج نبیل آیا تھا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں لینے، انوشے نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ ان بڑے بڑے لوگوں کے پاس یونی سے شکایت آئی ہے، کیا کرتی پھر رہی ہو تم؟ نبیل نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا تھا۔ شاید بھیو کون سی والی شکایت لگائی ہے؟ اور کس نے لگائی ہے مجھے بتائے، انوشے نے منہ بنا کر پوچھا تھا۔ اچھا جی، کتنی حرکتیں کر چکی ہو جو کون سی والی پوچھ رہی ہو؟ نبیل نے یونی میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک ہوتی تو بتاتی نا، اب کون سی بتاؤں؟ انو بڑبڑا تھی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ نبیل سن چکا تھا۔ انو، دیٹس ناٹ فیئر۔ بھیو میرے کیوٹ سے بھیو ہونا، پرنسپل جو بھی کہیں گے نا ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینا، انوشے نے کہا تو وہ مسکراتا ہوا اندر گیا تھا۔ ہائے انو، یہ کون تھے؟ کتنے ہینڈسم ہے۔ اگر میری منگنی نہ ہوئی ہوتی تو یہی میرا ہیرو ہوتا، فاریہ نے کہا تو وہ ہنسی تھی۔ بھیو ہے، میرے پرنسپل نے فون کر کے بلایا ہے۔ کیوں؟ فاریہ نے خیریت سے پوچھا تھا۔ خیریت سے پوچھا تھا شکایت کے لیے، اس نے لب دبا کر کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ میں نبیل شاہ، انوشے دانیال شاہ کا بھائی، آپ نے کال کی تھی تو سو میں حاضر ہوں۔ نبیل نے پرنسپل سے ہاتھ ملاتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے، چائے لیجیے۔ چائے لیں گے؟ نو تھینک یو، نبیل نے مسکرا کر انکار کیا تھا۔ جی تو آپ برا مت منائیں گے، مگر ہم نے پوری یونی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی۔ پرنسپل نے بات شروع کی تھی۔ ہم نے نہیں دیکھی تو آپ کیا دیکھیں گے، وہ دنیا میں ایک ہی پیس ہے، نبیل بڑبڑایا تھا۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ پرنسپل نے اسے بڑبڑاتے دیکھا پوچھا تھا۔ نہیں، کیا مطلب ایسی لڑکی نہیں دیکھی؟ مطلب یہ کہ اسے یونی میں آئے 1 منتھ بھی نہیں ہوا اور لڑکوں کے ساتھ لڑائیاں کر رہی ہے، اور صرف لڑائیاں ہی نہیں، کل انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ ریس بھی کی ہے، اور جب ریس جیت گئی تو اس لڑکی کو اپنی میڈ بنا لیا ہے۔ اس نے ہی مجھ سے شکایت کی ہے، سو میں تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ اسے سمجھائیے گا، پرنسپل نے کہا تھا۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اسٹڈی میں کیسی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ فرسٹ کلاس، اسٹڈی میں بہت اچھی ہے، مگر اوکے میں چلتا ہوں، اس سے بات کر لوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، لڑکوں کو بھی سزا دیں یا پیرنٹس کو بلا کر ان کی شکایت کرے، کیونکہ یونی میں جو اصول لڑکیوں کے لیے ہے وہی لڑکوں کے لیے ہے۔ اینڈ آئی تھنک ریس کس شرط پر ہوئی ہوگی، اگر دوسری لڑکی جیت جاتی تو وہ بھی انو سے کچھ کرواتی، اٹس اے سمپل، ناٹ اے بگ ڈیل۔ پھر بھی میں سمجھا دوں گا، یہ کہہ کر نبیل آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ انوشے فاریہ کے ساتھ کھڑی نبیل کے باہر آنے کا ویٹ کر رہی تھی کہ اچانک سامنے سے گزرتی کرن دکھی تھی۔ کرن، یار میرا رجسٹر کلاس میں رہ گیا ہے، لا دو۔ وٹ، میں نہیں جا رہی، وہ چڑی تھی، میں نے کل تمہاری بات مانی تھی نا، اب تم اپنے وعدے سے منہ کر رہی ہو۔ اٹس اوکے، انوشے نے کندھے جھکا کر کہا۔ اوکے فائن، لا رہی ہوں۔
وہ پیر پر ٹھکر اندر گئی تھی۔ لو آگے بڑھی۔ نبیل کو نکلتے دیکھا، وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ لو اپنا رجسٹر کرن نے کا بدتمیزی سے ہاتھ میں دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ نبیل نے پوچھا۔ گڑبڑا گئی تھی۔ بھائیو فرینڈ ہے، وہ تو دکھ رہا ہے۔ انہوں ایک کام کرو، تم کار لے کر گھر جاؤ، مجھے ایک کام سے جانا ہے تو میں وہ کر کے آتا ہوں۔ نبیل نے کار کی چابی اسے دیتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے بائے۔ وہ مسکرا کر فارغ کے ساتھ نکل گئی تھی۔ کرن یونی سے نکل رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے گھسیٹ کر یونی کے پچھلے والے حصے میں لے آیا تھا۔ کون ہو تم؟ کرن نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گئی تھی۔ سر آپ، یہ میری لاسٹ وارننگ ہے، میری بہن سے دور ہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ لیکن میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں آپ کی بہن کے ساتھ، بلکہ میں تو جانتی بھی نہیں ہوں۔ وہ ایک دم ہکلائی تھی۔ انوشے میری بہن ہے، اور اگر ہمت نہیں تھی تو چیلنج کمپلیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی مقابلہ کرنے کی؟ وہ تو جسٹ ایک گیم تھا۔ کرن نے ماتھے پر سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ واؤ، گیم تھا تو اس گیم کے اینڈ میں جو شرط رکھی گئی تھی اسے پورا کر دی، نہ کہ پرنسپل سے شکایت لگا دی۔ اگر وہ چاہے تو میں پوری زندگی کے لیے تمہیں اس کی میڈ بنا سکتا ہوں، مگر وہ صرف وارن کر رہی ہے، تم سے کچھ غلط کام نہیں کروا رہی۔ بس سوری سر، یاد رکھنا اگر تمہاری وجہ سے میری بہن کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نبیل جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اوہ، تو انوشے کے اندر ہے سر کی جان۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ وہ ایکسرسائز کر رہی تھی کہ اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی میں فٹ ٹرانسمیٹر بجا تھا۔ اس نے فوراً بٹن دبایا تھا۔ یس ایجنٹ ایگل اسپیکنگ۔ ٹرانسمیٹر میں تلخ آواز ابھری تھی، مگر دوسری طرف سے سمندر کی لہروں کی آواز آنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ مجھے ابھی بات کرنی ہوگی۔ وہ فوراً کمرے سے نکلی تو سامنے ہی علی اور حسین کو باتیں کرتے پایا تھا۔ آر یو فائن؟ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا علی نے پوچھا تھا۔ نو، ہاؤ از اٹ امپاسبل؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، کون کر سکتا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ واٹس ہیپنڈ فاطمہ؟ حسین نے اسے پانی دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرا ٹرانسمیٹر ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ جیسے ہی میں نے اٹھایا تو سمندر کی لہروں کی آواز آئی تھی، بٹ آئی تھنک ہیک ہو نہیں پایا، تبھی کال کٹ ہو گئی تھی، فاطمہ نے سر پکڑ کر بتایا تھا۔ لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ حسین نے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے تھے۔ یہ بات تو ایجنٹ ٹائیگر کو بتانی پڑے گی، ورنہ اس ٹرانسمیٹر کو اگر ہیک کر لیا تو کیا ہوگا؟ علی یہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ ہائے ڈارلنگ، آج ہم غریبوں کو کیسے یاد کر لیا؟ ریان نے روم میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک گڈ نیوز دینی تھی تمہیں، سوچا جہاں بلا کر ہی دے دوں، کرن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑو یار گڈ نیوز کو، میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا نیوز ہوگی کہ میں آج رات تمہارے ساتھ رہوں گا، ریان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ رین، تمہیں وہ یونیورسٹی والی لڑکی یاد ہے؟ کرن نے کہا تو وہ جھنجھلایا تھا۔ ابھی یہاں میں اور تم ہیں، اس گالی کا ذکر کر کے میرا موڈ بدمزہ مت کرو۔ شاید ان 6 مہینوں میں وہ بےعزتی جو سب کے سامنے سر نے تمہاری کی تھی بھول گئے، لیکن میں نہیں بھولی اور نہ کبھی بھولوں گی، کرن نے زہرہند انداز میں کہا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو کھل کر بتاؤ؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ جانتے ہو، ہم بچپن میں ایک کہانی سنتے تھے کہ جادوگر کی جان اس کے طوطے میں ہوتی ہے، بس مجھے وہ طوطا مل گیا ہے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کون سا طوطا اور کہاں مل گیا؟ اس کی بات پر الجھا تھا۔ اس کہانی کا جادوگر ہمارے ساتھ ہے، اور جانتے ہیں ان کی جان کس میں بستی ہے؟ کرن نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں، کس میں؟ اپنی بہن میں۔ اور جانتے ہو ان کی بہن کون ہے؟ وہی لڑکی جو یونی میں ملی تھی اور اس نے بھی سب کے سامنے تمہیں نیچا دکھایا تھا۔ واٹ؟ وہ لڑکی سر کی بہن ہے؟ تم نے آج پی تو نہیں رکھی؟ وہ الٹی باتیں کر رہے ہو، تم جانتی ہو نا کہ سر کو لگتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، اور اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ اب میں کیا کروں؟ وہ گھبرا کر کھڑا ہوا تھا۔ انتہائی بزدل شخص، تم یہی صحیح موقع ہے، تم ایک تیر سے 2 نشانے لگا سکتے ہو۔ سر کی بہن کو نقصان پہنچا گے تو سر کو بھی تکلیف ہوگی اور تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، کرن نے شاطرانہ انداز میں کہا تو وہ ٹھٹکا تھا۔ کوئی پلان ہے تمہارے پاس؟ اس نے پوچھا تو کرن نے اس بات میں سر ہلا کر پلان بتانا شروع کیا تھا۔ ہائی ایوری ون۔ وہ ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی تو سب کو خاموش پا کر مخاطب کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بھابھی، آپ کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے اور سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اور ماما پاپا کہاں ہیں؟ دکھ نہیں رہے، کہیں گئے ہیں؟ انوشا نے مسکرا کر پوچھا تھا۔
وہ رامین ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ شانزے نے وجہ بتائی تھی۔ کون رامین؟ اچھا وہ پھپھو کے بیٹے، لیکن کیوں، اسے کیا ہوا؟ اور اس کے بیمار ہونے پر خاموشی کا روزہ کیوں رکھا ہے؟ انوشے نے کھیر منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ محترمہ نے خودکشی کی کوشش کی تھی مگر غلطی سے بچ گئی ہے، اسد نے بتایا تھا۔ ہیں کیا خودکشی؟ بٹ وائی، ایسا کیا ہو گیا تھا؟ انوشے نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ چھوڑو انو، کھانا کھاؤ، ساما نے کہا تو اس نے منہ بنایا تھا۔ بتاؤ نا کیا ہوا تھا ورنہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی۔ انوشے نے دھمکی دی تو سب نے ہنسی روکی تھی۔ ہاں میں پتا تمہاری بھوک ہڑتال کا، رات کے 1 بجے فوڈ پانڈا والا نیچے کھڑا ملتا ہے، نبیل نے اسے چھیڑا تھا۔ بھائیو بتاؤ نا کیا ہوا تھا۔ نتھنگ یار، بس وہ کسی کو پسند کرتے ہیں، اس لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے اور پپو نے بھی انکار کر دیا ہے، زین نے بتایا تو اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ سیریسلی اتنی سی بات پر اس نے خودکشی کی کوشش کر لی؟ میں ہوتی نا تو سیدھا لڑکی کو اغوا کر لیتی اور شادی کر لیتی۔ اتنے بل؟ انوشے نے کندھے اچکا کر کہا تو سب ہنس پڑے تھے۔ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اچھا ہے، خرچہ بچے کا ہمارا، اسد نے کہا تو انوشے نے مکہ مارا تھا۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ اور انو تم یونی میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اسامہ نے پوچھا تو نبیل نے لب دبا کر مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اٹس ناٹ فیئر بھائیو، آپ نے بھیا سے شکایت لگا دی؟ انوشے نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ شکایت لگائے گا، یہ تو خود الٹا پرنسپل کو سنا کر آ گیا ہے۔ اگر آج شام مجھے پرنسپل نہ ملتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ اور وہ بیچارے تو نبیل سے معذرت کر رہے تھے، اسامہ نے کہا تھا تو سب ایک دم ہنسے تھے۔ انو غلط بات ہے، تم اسے کچھ اور چیلنج دے دیتی، لیکن میڈ والا تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ بھیا یار جسٹ فن، بھابھی سمجھائیے اپنے ہسبینڈ کو۔ انوشے نے شانزے کو بیچ میں گھسیٹا تھا۔ ارے چھوڑیے، بچی ہے۔ شانزے نے ہنستے ہوئے کہا اور نہیں تو کیا، اب فن کی عمر ہے، کرنے دے۔ اسد نے شانزے کی نقل اتاری تو سب ہنسنے لگے تھے۔ ریڈ فل ولف اسپیکنگ، ٹرانسمیٹر سے گراتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ یس باس، گیارہ اسپیکنگ، دوسری طرف سے چنگارتی ہوئی آواز آئی تھی۔ رپورٹ کیا ہے باس؟ ہم نے ٹرانسمیٹر ہیک کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ لوکیشن حاصل کر سکے مگر کسی کا ہیک نہیں ہوا، جسٹ ایجنٹ ایگل سے رابطہ مل گیا تھا مگر ہیک نہیں ہو پایا۔ کیا؟ کیارا نے مودبانہ انداز میں کہا تھا۔ اوکے ایگل، ایجنٹ ایگل کا ٹرانسمیٹر کوڈ سینڈ کرو، میں دیکھتا ہوں کون ہو تم۔ ایگل، تمہارا پردہ تو میں حفاظ کر کے ہی چھوڑوں گا، کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی تمہاری بربادی کرے گی۔ تم میرا فرسٹ ٹارگٹ ہو، جس کے پیچھے ریڈ فلف لگ جائے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کرسی پر جھولتے ہوئے مسکرایا تھا۔ انو، یہ جو جوڑا دیکھو کیسا لگ رہا ہے؟ شانزے نے پیچھے مڑ کر انوشے سے پوچھا مگر اسے پیچھے نہ پا کر نفی میں سر ہلائے اسے کال ملائی تھی۔ انوشے اور شانزے مال میں شاپنگ کے لیے آئی تھی مگر انوشے شانزے کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ انو کی بچی کہاں؟ تو مجھے کہیں نہیں دکھ رہی، شانزے نے اس کے فون اٹھاتے ہی کہا تھا۔ ارے بھابھی، بچی نہیں ہوں مگر بچی نہیں، گم نہیں ہوں گی۔ میں نے سوچا کہ اتنے میں آپ شاپنگ کریں، میں اپنی شرٹس لے لیتی ہوں، انوشے نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں شاید یہاں تمہارے لیے ہی سوٹ لینے آئی تھی، شانزے نے دانت پیس کر کہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اب اپنے لیے خرید لے، کیونکہ پہلے ہی کہا تھا کہ میں ایسے سوٹ نہیں پہنتی اور میری طرف سے گفٹ سمجھ لیجیے گا، انوشے نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ انوشے، تم کہاں ہو؟ کیسے ہو؟ دوبارہ آئی نہیں؟ وہ کاؤنٹر پر بل پے کرنے آئی تو کسی نے پیچھے سے کہا تھا، تو وہ آواز سن کر مڑی تھی اور حمیرہ کو کھڑے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ہائے، آرام سے ایک سانس میں اتنے سوال، بس شاپنگ کرنے آئے تھے، اور تم سناؤ آنٹی کیسی ہے اور یہ کون ہے؟ انوشے نے اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ عریشہ ہے، بھائی کی بات پکی ہوئی ہے نا ان کے ساتھ؟ تو نیکسٹ ویک انگیجمنٹ ہے، تو جوڑا لینے کے لیے امی نے مجھے اور بھائی کو کہا کہ عریشہ کو بھی ساتھ لے جائیے۔ حمیرہ نے تفصیل سے بتایا تھا۔ کانگریٹس، اس نے عریشہ کو مبارکباد دی تھی مگر مسکرانے کی زحمت نہیں کی تھی اور یہ کہہ کر فوراً مڑنے والی تھی کہ اچانک بالکل سامنے شانی کی آواز سن کر رک گئی تھی۔ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اگر ذرا سی ہلتی تو دونوں کی ٹکر ہو جانی تھی۔ کیا کر رہی ہو حمیرہ؟ چلو لیٹ ہو رہے ہیں۔ شانی پچھلے 5 منٹ سے حمیرہ کو کسی سے بات کرتا دیکھ رہا تھا، آہر جھنجھلا کر آیا تھا۔ لو بائی بھی آ گئی۔ اس نے نہیں مل پائی، تم آج مل دو اپنے فرینڈ سے، حمیرہ نے مسکرا کر کہا تو وہ گہرا سانس لے کر پلٹی تھی مگر اس کے پلٹتے ہی شانی کو لگا تھا کہ وقت رک گیا۔ وہ بے ساہتا پل کے چپ کے بغیر اسے دیکھے گیا۔ اس کے ٹکی ٹکی باندھ کا دیکھنے سے اچانک انوشے کا دل ایک الگ ہی انداز میں دھڑکا تھا۔
جسے وہ قابو نہیں کر پائی تھی۔ بھائی یہ انوشے ہے، دانیال انکل کی بیٹی، اور نوشے یہ تمہارے بچپن کے گندے والے فرینڈ ہے۔ حمیرہ دونوں کا تعارف کروا رہی تھی مگر وہ اس وقت کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ کانگریچولیشن فرینڈ، انوشے نے اپنے دل پر قابو پا کر اسے مبارکباد دی تھی۔ بھائی انو کچھ کہہ رہی ہے؟ حمیرہ نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں تھا۔ یس تو مس انوشے آپ نے کچھ کہا؟ وہ بولا تو الفاظ میں ایک درد تھا۔ جی مبارکباد دے رہی تھی۔ کس بات کی؟ شانی نے پوچھا تو وہ بڑکی تھی۔ وہ مسٹر تمہاری انگیجمنٹ ہو رہی ہے نا، تو اسی کی دی ہوگی، تم بھی عجیب ہو اور باتیں بھی عجیب کرتے ہو۔ اینڈ بائی آئی ایم گیٹنگ لیٹ، انوشے واپس اپنی ٹون میں آئی تھی اور اسے سنا کر جا چکی تھی اور وہ اس کے چڑھنے پر مسکرایا تھا۔ حمیرہ اگر شاپنگ ہوگی ہو تو چلیے، شانی نے پوچھا تو دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے تھے۔ یار کتنی عجیب لڑکی تھی وہ لوگ گھر جا رہے تھے کہ اچانک عریشہ نے حمیرہ سے کہا تھا کون انو کو کہہ رہی ہو؟ وہ تمہیں کہاں سے عجیب لگی؟ وہ تو اتنی پیاری اور اچھی ہے، حمیرہ نے چونکا پوچھا تھا۔ ہاں وہی اتنی عجیب ڈریسنگ تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے بھائی کے کپڑے پہن کر آئی ہو۔ اتنا بھی سینس نہیں کہ لڑکیاں کیسے ڈریسنگ کرتی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ ماڈرن ہے اور پینٹ شرٹ پہنتی ہے، لیکن اس کی ڈریسنگ سے وہ بڑی تھوڑی ہوگی، وہ بہت اچھی ہے۔ ان شارٹ شی از بیوٹیفل وتھ برین اینڈ بیوٹیفل ہارٹ۔ حمیرہ نے اس کی سار لی تھی۔ ہاں لیکن عریشہ کچھ بول رہی تھی کہ شانی نے بات کاٹی تھی۔ جس سے ہم جانتے نہیں اس کے بارے میں رائے نہیں بنانی چاہیے۔ شانی جو اس کے سچ پر الجھا ہوا تھا، ان کی باتیں سن کر بنا گیا تھا۔ رات کے 4 بج گئے تھے مگر نیند آنکھوں سے دور تھی، دل عجیب لے پر دوڑ رہا تھا۔ 2 پیزے کھا کر چوتھا پیس کا کین پی رہی تھی۔ یہ مجھے ہو کیا رہا ہے؟ کہیں محبت نہیں ہوگی؟ اس نے اپنے دل کو گنگالا تھا۔ استغفر اللہ، کیا فضول باتیں سوچ رہی ہوں میں، اور محبت ناٹ پاسبل۔ وہ جھٹکے سے بیڈ پر گر تھی اور تھوڑی دیر میں ہی وہ نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ اور نیچے پڑے پیزے کے پیس اور پیپسی کے کین اپنی حالت پر ماتم کرنا تھے۔ آج بھی تمام ایجنٹ ہال میں جمع تھے اور سربراہی کرسیوں پر تینوں چیف خاموشی سے ایک ساتھ موجود تھے۔ تینوں کا موجودگی معاملے کی سنگینی کا پتہ دے رہی تھی۔ آہر گلا کھنگار کر چیف احمد نے خاموشی توڑی تھی۔ ایجنٹ آپ سب جانتے ہیں کہ 2 سال پہلے ہماری کرنسی پلیٹ چرائی گئی تھی، لیکن پھر ہم نے وہ حاصل کر لی تھی۔ مگر اب ان پلیٹس کی ڈپلیکیٹ بنائی گئی ہے اور ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ پلیٹس فی الحال یہ ہیں، تو ہمارا شک جن پر ان پر ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں کچھ بھی کر کے ان گھروں میں گھسنا ہے۔ اتنا کہہ کر چیف خاموش ہو گئے تھے۔ یس باس وی آر ریڈی، سب ایجنٹس ایک ساتھ بولے تھے۔ اوکے تو ان فائلز میں سر کے آرڈرز ہیں، آپ لوگ اپنی فائل پڑھ لیں، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا۔ یس باس، یہ کہہ کر صاحب نے اپنے نام کی فائل اٹھا لی تھی۔ اس نے جیسے اپنی فائل کھول کر آرڈر پڑھا، اسے جھٹکا لگا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم نمی سی چمکی تھی جسے وہ فوراً صاف کر چکی تھی۔ چیف کوئی اور آپشن نہیں؟ میں یہ کام دوسرے طریقے سے بھی کر سکتی ہوں، فاطمہ نے عائشہ سے پوچھا تھا۔ جانتی تھی کہ آرڈر بدل نہیں سکتے مگر پھر بھی پوچھ بیٹھی تھی۔ نو اٹس مائی آرڈر ایجنٹ، چیف نے کہا تو سب اس بات میں سر ہلا چکے تھے۔ اینی کویسچن؟ نو چیف، اوکے میٹنگ از اوور۔ چیف ہال سے باہر نکل گئے تھے۔